ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ دیکھیے، نکاح سے پہلے اگرچہ منگنی ہو چکی ہو، سگائی ہو چکی ہو، پھر بھی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اجنبی اور اجنبیہ ہیں، غیر محرم ہیں، ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، ان کا چھونا، ملنا، ملاقات کرنا، تنہائی میں بیٹھنا، یہ سب حرام ہے، اور دوسری غیر ضروری باتیں کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں بس صرف شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ جب رشتے کے لیے جائے تو اسے ایک نظر بھر دیکھ لے اچھی طریقے سے، کیونکہ اسے زندگی گزارنا ہے تو دیکھنے کی اجازت ہے کہ بات کر کے دیکھ لے، یا وہ بھی تنہائی میں نہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دیکھ لے، چلا کے دیکھ لے کہ کہیں لنگڑی تو نہیں ہے، بلوا کے دیکھ لے کہ کہیں توتلی تو نہیں ہے، یا بول کے اور دیکھے کہ یہ سن رہی ہے کہ نہیں، کہیں بہری تو نہیں ہے۔ اس طریقے سے تو جو ہے وہ جس طریقے سے وہ دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اسے زندگی گزارنی ہے، یہ شریعت نے اتنی اجازت دی۔ یہ نہیں کہ اب تنہائی میں اس سے رات بھر فون پہ چیٹنگ کرے اور بات کرے اور غیر ضروری دوسری دنیا بھر کی باتیں اور جو شہوات پر مبنی ہوں وہ سب باتیں، اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور اقدس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں لوگوں کی آزمائش سب سے زیادہ اگر ہوگی تو عورتوں کے ذریعے سے ہوگی، یعنی مردوں کی آزمائش عورتوں کے ذریعے سے، یعنی مصیبت میں مرد مبتلا ہوں گے عورتوں کی وجہ سے، خواتین کی وجہ سے، کہ اس کی طرف میلان ہوگا، پھر گناہ کی طرف مائل ہوں گے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، پھر ملیں، پھر زناکاری ہو، بدکاری ہو، یہ عام طور پہ ہو چکا ہے۔ یہ چیز گھومنا پھرنا رہنا کہ وہ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ابھی نکاح ہوا ہی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ سب حرام کاری ہے، بدکاری ہے، فسق و فجور ہے۔ اب اس کے بعد اب اگر اولاد ہوگی تو وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلے گی، وہی چیز حاصل ہوگی جو حرام کی بنیاد ہی حرام پر ہو، تو اب بعد میں بھی جو نسل آئے گی تو وہ بھی اس کا بھی اثر اس پر پڑے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ جتنی ضرورت بھر جو ہے وہ بات کر سکتا ہے، اس کے علاوہ بات چیت وغیرہ چاہے فون پر ہو کہ کسی طریقے سے ہو، ایسا نہ کیا جائے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ اگر منگنی وغیرہ کر دی گئی ہے تو جلد از جلد جو ہے وہ نکاح وغیرہ ہو جائے تاکہ ایک دوسرے کے لیے یہ حلال ہو جائے۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی، کہ رخصتی بعد میں کریں گے، نکاح پہلے ہی کرا دی۔ تو اب جب نکاح ہو گیا ہے تو دونوں میاں بیوی ہیں، اب جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، اگرچہ رخصتی نہ ہوئی ہو، وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، ہر طریقے کی وہ بات ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔